اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ دوستو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ تاریخ پاکستان، ہسٹری آف پاکستان کے موضوع کے اوپر ایک کوشش کی ہے، جس میں یہ غالباً ہمارا چھٹا یا ساتواں ویلاگ ہے وہ کر رہا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ جو میرے ناقص علم میں چیزیں موجود ہیں وہ آپ تک شیئر کر لوں۔ اس کے اوپر آپ سے گزارش ہے کہ ضرور کمنٹ کریں، ضرور اس کے اوپر تبصرہ کریں، ضرور اس کے اوپر اپنی رائے دیں، تاکہ ہم اس کو اگر بہتر کرنے میں کوئی کوشش کر سکتے ہوں تو ضرور کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی تنقید کرنا چاہیے تو بہت اچھے انداز سے، بڑے اخلاق کے اندر رہتے ہوئے کرنی چاہیے۔ آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے ویلاگ کے اندر کہ ہمارا بھٹو صاحب کا دور ختم ہو چکا تھا، جنرل ضیاء صاحب کا دور آ گیا۔ 77 میں انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد پی کو بڑا کرائسس میں چلی گئی۔ پی کے اوپر، پیپلز پارٹی کے اوپر بہت مشکل وقت تھا۔ اسی دوران میں ایک واقعہ ایسا ہو گیا جس نے بہت سارے مسائل پیدا کیے۔ یہ 1979 کی بات ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر 500 کے قریب باغیوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ ہم سب کے لیے، پوری مسلم امہ کے لیے بہت بڑا ایک ہیجانی کیفیت کا معاملہ تھا، بہت بڑا تشویشناک یہ معاملہ تھا، جس پر جو سعودی حکومت تھی اس نے مقدور بھر کوشش کی کہ اس کے اوپر وہ اس کا حل نکال لیں، ان کے اوپر قبضہ کر لیں، ان کو پکڑ لیں، لیکن وہ نقصان کروا بیٹھے اپنی فوج کا، اس کی بجائے کہ ان کو پکڑتے، باغیوں کو پکڑتے۔ پھر سعودی حکومت نے فرانس کی حکومت سے رابطہ کیا کہ ہماری مدد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل ضیاء صاحب سے بھی گزارش کی گئی سعودی حکومت کی طرف سے کہ یہ خانہ کعبہ کے اوپر باغیوں نے قبضہ کیا ہے تو اس کو واگزار کروانا ہے۔ جنرل صاحب بڑے مذہبی ذہن کے آدمی تھے، میں آج بھی ان کو سلام کرتا ہوں۔ دو لوگوں کو ان کے اوپر تنقید بھی بہت کرتے ہیں، لوگ ان کو کچھ ناپسند بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کا مذہبی رجحان جو تھا وہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی روایات میں سے ایک تھی۔ انہوں نے اپنے کمانڈوز وہاں بھیجے، جنہوں نے آخر کار بڑی کوشش کے بعد ان سب کے اوپر اپنا اقتدار حاصل کر لیا، اور وہ جو ان کا سرگنا تھا اس کے ساتھ تقریباً 60 لوگ زندہ پکڑے گئے، باقی کو مار دیا گیا۔ اس کامیاب آپریشن کے بعد پاکستان کی فوج کا خصوصاً اور پاکستانیوں کا عموماً اور جنرل ضیاء کو اسلامی دنیا کے اندر بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، جو پہلے بھی اگرچہ ہمارے افواج کے آدمی یا ہمارے فوجی جو تھے وہ دفاعی خدمات انجام دے رہے تھے مشرق وسطیٰ کے اندر، لیکن اس واقعے کے بعد ان کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی، اور ان کو جتنے بھی وسطی اپنے مشرق وسطیٰ کے ملک تھے ان کے اندر ان کی خدمات کو زیادہ سراہا بھی گیا اور زیادہ عائد بھی کیا گیا۔ اب چلتے ہیں، اس کے بعد وقوع پذیر ہوتے رہے بہت سے معاملات، جن کو میں اس ویلاگ کے آخر میں بریف کروں گا چھوٹے سے ایک ایبسٹریکٹ کے انداز میں، کہ ضیاء دور میں کیا کیا اچھائیاں، کیا کیا اچھے اقدامات ہوئے، کیا کیا ہمارے لیے جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ اچھے اقدام نہیں تھے، ان کو لہذا سے میں بیان کروں گا۔ 1985 میں جنرل صاحب نے غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخابات کروا دیے، اور یہاں سے شریف فیملی کی ابتدا ہوئی۔ یہ غیر جماعتی انتخابات نے ایک نئی مصیبت یہ کھڑی کر دی کہ جماعتی رجحان کی بجائے، قومی رجحان کی بجائے، یہ پرسنل یا ذاتیات کے اوپر یا جو قوم پرستی تھی یا لسانی جو گروہ بندی تھی اس کو فروغ ملا، جس نے ملک کے اندر فائدے کی بجائے بڑے نقصانات دیے۔
بہرحال 1985 میں غیر جماعتی انتخابات جب ہو چکے، ایک ان نون سے آدمی کو جن کا نام محمد خان جنیجو تھا، ان کو وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا اور انہوں نے دسمبر 1985 میں وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھایا۔ اگرچہ وہ بڑے شریف و طبع انسان تھے، سندھ سے ان کا تعلق تھا، بہت ہی اچھے آدمی، میں نے جتنے وزرائے اعظم دیکھے ہیں ان میں سے جو شریف ترین وزرائے اعظم ہیں ان میں ان کا ایک مقام تھا۔ انہوں نے عنان حکومت سنبھالا اور حکومت کو پٹڑی کے اوپر آہستہ آہستہ چلانا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں یہ جو قضیہ چل رہا تھا افغانستان کا، وہ اس کا اونٹ ایک کروٹ پہ بیٹھنے لگا تو جنیوا میں جنیجو صاحب نے پاکستان کی طرف سے امریکہ، رشیا اور افغانستان چاروں ممالک کا ایک بیٹھ کے وہاں پہ یہ ایک میٹنگ ہوئی، یہ کانفرنس ہوئی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان سے روسی فوجوں کا انخلاء ہو جائے گا، وہ وہاں سے چلی جائیں گی۔ لیکن اس پوائنٹ کے اوپر آ کے جناب محمد خان جنیجو اور جناب ضیاء الحق صاحب کے درمیان مخاصمت شروع ہو گئی، جو بڑھتی گئی اور الٹیمیٹلی 1988 میں آ کے ان کی حکومت کو 58(2)B کے تحت جنرل صاحب نے برخاست کر دیا اور نئے الیکشن کے لیے اس کے بعد پھر دوبارہ ڈور ڈال دیا گیا۔ اب اس مقام کے بعد جب ہم چلتے ہیں تو انہی دنوں میں پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوتا ہے کہ یا تو مرحوم محمد خان جنیجو صاحب کی بد دعا کا اثر تھا، یا اللہ کو منظور ہی ایسے تھا، یا کوئی سازش تھی اس کے پیچھے کہ 17 اگست 1988 کو امریکی سفیر کے ہمراہ جنرل ضیاء الحق بہاولپور کے اندر ٹینکوں کی ایک بہت بڑی جنگی مشق دیکھنے کے لیے گئے۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو ان کے جہاز کے اندر C-130 کے اندر پتہ نہیں کیا ہوا، سنتے ہیں کہ وہاں پہ آموں کی پیٹیاں رکھی گئی تھیں جن کے اندر کوئی بارود یا کوئی ایسا مواد تھا جس کی وجہ سے جہاز ہوا کے اندر، فضا کے اندر ہی پھٹ گیا، اور وہ امریکی سفیر اور ان کا جو اتاشی تھا، ملٹری اتاشی امریکن، وہ بھی فوت ہو گئے اور جنرل ضیاء بھی اس واقعے میں شہید ہو گئے۔ کچھ اور جرنیل بھی تھے جو ان کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد جنرل ضیاء کے جانے کے بعد جو ہمارے سینٹ کے چیئرمین تھے غلام اسحاق خان، انہوں نے صدارت سنبھال لیا۔ حکومت تو ٹوٹی ہوئی تھی، پہلے وزارت عظمیٰ تھی نہیں، محمد خان جنیجو برطرف ہو چکے تھے، تو اس کے بعد نومبر دسمبر میں دوبارہ انتخابات جو ہونے جا رہے تھے وہ انتخابات ہوئے۔ لیکن یہ ساری بات اگلے ویلاگ کے اندر میں کروں گا، لیکن میں تھوڑا سا بریف کرنا چاہتا ہوں کہ ضیاء کے صاحب کے کتنے اچھے کارنامے جو پاکستان کے مفاد میں گئے اور جو ان میں میری نظر میں یا عام پاکستانی کی نظر میں وہ نہیں اچھے تھے۔ میں ان کے اوپر کچھ روشنی ڈالوں گا شاید اگلے ویلاگ کے اندر، کیونکہ یہ ویلاگ کافی لمبا ہو گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔